manqulat.com. ہمارے پروگرام سوشل میڈیا پہ منقولات کے نام سے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم، آپ سن رہے ہیں منقولات پوڈ کاسٹ۔ آج کی منقولات پوڈ کاسٹ کا موضوع ہے مستقبل میں جرمنی کی قیادت کون کرے گا۔ جرمنی میں نئی حکومت کے انتخابات میں اب چند دن باقی ہیں۔ آئندہ انتخابات اس ماہ کی 26 تاریخ کو منعقد ہوں گے، لیکن سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ تقریباً 16 برس تک اقتدار میں رہنے والی جرمن چانسلر اینجلا میرکل کا جانشین کون ہوگا۔ اینجلا میرکل جرمنی کے سیاسی منظرنامے پر گزشتہ 16 سال سے چھائی ہوئی ہیں۔ کہہ سکتے ہیں کہ حالیہ صدی کے آغاز سے اب تک جرمنی میں ان کے بغیر قیادت کا تصور ہی نہیں رہا، اس لیے عوام ان کی جانب پر بےحد اداس ہیں۔ دوسری جانب جرمنی میں انتخابی مہم جاری ہے۔ انتخابی دور میں کرسچین ڈیموکریٹ CDU کے آرمن لاشٹ، سوشل ڈیموکریٹس SPD کے اولاف شولز اور گرین پارٹی کی اینالینا بیئربوک شامل ہیں۔ تاہم اولاف شولز انتخابی پولز میں فی الحال سر فہرست ہیں۔ چانسلر شپ کے امیدواروں میں ایک بڑا نام آرمن لاشٹ کا ہے، جن کا تعلق مرکل کی جماعت کرسچین ڈیموکریٹک یونین اور کرسچین سوشل یونٹ کے اتحاد سے ہے۔ وہ نارتھ رائن ویسٹفیلیا اسٹیٹ کے وزیر اعظم بھی ہیں، جو آبادی کے لحاظ سے ملک کی سب سے بڑی ریاست بھی ہے۔ اینالینا بیئربوک انتخابات میں حصہ لینے والی واحد خاتون امیدوار کا تعلق گرین پارٹی سے ہے۔ نام سے ظاہر ہے کہ یہ جماعت ماحولیاتی آلودگی کی سخت مخالف ہے اور گرین انرجی کو ملک کا مستقبل بنانا چاہتی ہے۔ 40 سالہ اینالینا بیئربوک اسمبلی کی رکن بھی ہیں۔ اگر کامیاب نہ بھی ہوں تب بھی ان کی جماعت کے ممکنہ مخلوط حکومت میں شامل ہونے کے واضح امکانات ہیں۔ موسمیاتی تبدیلی ان کی منشور کا اہم نقطہ ہے، جسے جرمنی میں خاصی اہمیت بھی حاصل ہے۔ 62 سالہ اولاف شولز کا تعلق سوشل ڈیموکریٹک پارٹی سے ہے اور ان دنوں ملک کے وزیر خزانہ ہیں، نیز ہمبرگ جیسے اہم شہر کے میئر بھی رہ چکے ہیں۔ پری پول سروے سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان کی کامیابی کے بھی خاصے امکانات ہیں۔ 2021 کے انتخابات سے قبل چانسلر کے عہدے کے تینوں امیدواروں نے آخری بار TV مباحثے میں شرکت کی۔ مباحثے کے منتظمین میں صحافی لاریا وان براؤچس اور لنڈا زیروکیس شامل تھے۔ مباحثے کے دوران جب گرینز کے ٹیکس منصوبوں پر بات کی گئی تو گرینز پارٹی کی اینالینا بیئربوک اور کرسچین ڈیموکریٹک کے آرمن لاشٹ نے ایک دوسرے سے شدید بحث کی۔ گرینز پارٹی بچوں کو غربت سے نکالنے کے لیے زیادہ کمانے والوں کے لیے ٹیکس بڑھانا چاہتی ہے۔ اس موقع پر سوشل ڈیموکریٹس کے اولاف شولز مطمئن اور آرام دہ نظر آئے، لیکن وہ دونوں امیدواروں کی باتوں سے مطمئن نظر نہیں تھے اور کئی جگہوں پر ان کے چہروں پر چڑچڑاپن بھی محسوس کیا گیا۔ یونین چانسلر امیدوار آرمن لاشٹ، جو اپنی پارٹی کی ناقص پولنگ درجہ بندی کی وجہ سے دباؤ میں ہیں، اس مباحثے میں پچھلی بار کی طرح زیادہ جارحانہ نظر نہیں آئے۔ تاہم مجموعی طور پر تمام سیاستدان دفاعی انداز میں رہے۔ جرمنی آج یورپ کے سب سے طاقتور ملک میں سے ایک ملک ہے۔ اس کی معیشت کے متعلق کہا جاتا ہے کہ جرمنی کی کمپنیز اتنی زیادہ منافع کماتی ہیں کہ اسے خرچ کرنا بھی ایک بڑا مسئلہ ہے۔ یہ غیر معمولی معاشی ترقی چانسلر کے مرکل کے 16 سالہ دور اقتدار میں ہوئی۔ دوسری جانب جرمنی کے رائٹ ونگ یعنی قوم پرست جماعتوں کا باقی یورپ کی طرح جرمنی میں بھی زور بڑھتا جا رہا ہے۔ گو کہ ابھی تک انہیں انتخابات میں زیادہ کامیابی تو حاصل نہیں ہو سکی، لیکن نظریاتی لحاظ سے عوام کی بڑی تعداد ان کی ہم آواز ہے۔ ادھر جرمنی میں رہنے، کام کرنے اور ٹیکس ادا کرنے والے تقریباً 10 ملین افراد 26 ستمبر کے عام انتخابات میں شہریت کے حقوق کی کمی کی وجہ سے ووٹ نہیں ڈال سکیں گے۔
لیکن اکثریت مہاجرین نے انتخابات میں ووٹ کاسٹ کرنے کا مطالبہ کیا۔ مہاجرین کا موقف ہے کہ وہ گزشتہ 5 برسوں سے جرمنی میں مقیم ہیں، جبکہ کئی افراد کے بچے یہاں بڑے ہوئے لیکن ووٹ کا حق استعمال نہیں کر سکتے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ انجیلا میرکل نے گزشتہ 16 برسوں میں جس جرمنی کی بنیاد ڈالی ہے اس کو مزید کون آگے لے کر بڑھتا ہے، جس کا فیصلہ 26 ستمبر 2021 کو ہوگا۔ منقولات میڈیا گروپ کی ٹیم آپ کو باخبر رہنے کے لیے تازہ ترین خبریں ہمہ وقت پہنچاتی رہے گی۔ ساتھ رہیے منقولات کے تازہ خبروں کے لیے اردو، انگریزی اور جرمن زبان میں۔